ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس میں کہاں کوڑے لگ رہے ہیں، کہاں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، اور ریاست کتنی واسٹ ہے، ریاست کی رسپانسبلٹیز دیکھیں کمپیئر کریں اگر آپ سائز وائز. پاکستان تو لٹرلی بچہ ہے اس ریاست کے مقابلے میں جس کو سیدنا عمر فاروق یا خلافت راشدہ پہ جو حکومت کی جاتی تھی. اور جہاں پر حمص ایک شہر تھا جب مسلمانوں نے کیپچر کیا، تلوار کے زور پہ کیپچر کیا، اور وہاں کے لوگوں پہ ٹیکس لگا دیا جو کہ نان مسلمز پہ ٹیکس ہوتا ہے، جزیہ کہتے ہیں اس کو. پھر مسلمانوں کے گیرزن کو ضرورت پڑی کسی اور فرنٹ پہ جانے کی جنگ کے لیے، تو مسلمانوں نے جو ٹیکس لیا ہوا تھا اس شہر کے لوگوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے، وہ ٹیکس واپس کیا ان کو یہ کہہ کر کہ ہم نے ٹیکس لیا تھا آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اب ہم آپ کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، سو وی آر ریٹرننگ یو دا ٹیکس. انسان کی تاریخ میں کبھی کسی فاتح فوج نے ایک مفتوح قوم کو ٹیکسز واپس نہیں کیے، ٹیکس ریٹرنز، ریفنڈز نہیں دیے ان کو، اس بات پر کہ جو پرومس ہم نے آپ سے کیا تھا اس پرومس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے. اور وہ عیسائی روتے تھے کہ آپ خدا کے واسطے نہ جائیں اور جلدی واپس آئیے تاکہ ہم آپ کے نیچے اتنے امن اور سکون سے رہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہوں نے ہمیں صدیوں سے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، ہمارے عیسائی بادشاہوں نے ہمیں ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، آپ مسلمان آئے ہیں تو ہمیں جو عزت اور آبرو ملی ہے، ہماری جان و مال محفوظ ہوئی ہے، جو ہمیں انصاف اور عدل ملا ہے، کائنات میں کوئی مثال دے سکتا ہے؟ unprecedented. ہم اس ماڈل کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس ماڈل کو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ ماڈل کیا ہے. Exactly. وہ ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ صرف کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے کا قابل عمل ہی نہیں سمجھتے اس کو اس دور میں. یہ پھنسا دیا جاتا ہے اس بحث میں کہ کس فقہ کو نافذ کریں گے آپ. یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں اس میں فقہ کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہت مائنر ایشوز ہیں جو کہ ڈسکشن کے قابل نہیں ہے. فقہ تو ایشو نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے گورننس اینڈ رولز کے اور مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں، جس تفصیل کے ساتھ وہ خلافت یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے بتائی کہ اکاؤنٹیبلٹی لیول یہ تھا کہ آپ عیسائی یا اپنے نان مسلم مائنورٹی کو کوڑا نہیں مار سکتے تھے ظلم کرنے پہ. خلیفہ وقت انوائٹ کر لیتا تھا گورنر کو کہ آپ جواب دیں کہ آپ نے بیکار کوڑا کیوں مارا اس کو. اور جب اعلیٰ ترین لوگوں پر اتنی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہو پھر کس کی جرت ہے کہ پورے قوم کے ساتھ، پوری قوم میں نیچے تک لوگ ظلم کریں گے؟ دیکھیے جب حجاج بن یوسف جو سربراہ وقت ظالم آدمی مشہور تھا، اس نے محمد بن قاسم کو بھی بھیجا انڈیا فتح کرنے کے لیے، بہت اچھے اچھے کام بھی کیے، لیکن اپنے زمانے میں ہی وہ فیمس ایز اے کرول مین. اس کے زمانے میں لوگوں کا مزاج بن گیا تھا کہ لوگ اس بات کی ذکر کیا کرتے تھے کہ آج کتنے لوگ مارے گئے، کتنے قتل ہوئے، کیا ہوا سلسلہ، گفتگو کا موضوع یہی ہوتا تھا. بعد میں خلیفہ ہے جن کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا، ان کے زمانے میں لوگ باتیں یہ کیا کرتے تھے کہ بھائی عمارت کون سی اچھی، کنسٹرکشن کیسی ہونی چاہیے، آرکیٹیکچر کیا ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں، ان کا زمانہ آیا، چونکہ وہ خود اللہ کے ولی درویش نیک فقیر تھے، ان کے زمانے میں لوگوں کے موضوعی گفتگو یہ بن گئے کہ یار رات نمازیں کتنی پڑھی، تم نے حج کتنے کیے، روزے کتنے رکھے، عمرے کتنے کر رہے، روز قرآن کتنا ختم کرتے ہو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت کا مزاج ہوتا ہے وہ پوری قوم کا مزاج بن جاتا ہے. بالکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی معاملہ تھا کہ حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا کہ کہیں میں بادشاہ تو نہیں بن گیا، کہیں میں ایروگنٹ تو نہیں ہو گیا. وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے مسلسل. صحیح. تو صحابہ نے ان کو یہی جواب دیا کہ اگر آپ نے بیت المال کا 1 درہم بھی غلط خرچ کیا ہے تو آپ بادشاہ ہیں، اگر آپ حلال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ خلیفہ ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ نہیں بنے. اور یہ جو معاملہ جیسے عرض کیا کہ سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ پورے معاشرے میں اس وقت وہ حکومت چین سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی ہے اور کسی کی عزت جان مال کو کوئی خطرہ نہیں. انسانیت کی تاریخ میں آپ اتنی بڑی ریاست میں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ 10 سال کے عرصے میں حضرت عمر فاروق نے یہ ریاست قائم کی اور ایک رائٹ اور فساد نہیں ہوا. بجلی کی کمی کی وجہ سے، گیس کی کمی کی وجہ سے، کھانے پینے کے وہی مطلب یہ کہ اس زمانے کی جو یوٹیلیٹی سروسز ہیں، کھانے پینا ہے، عدل ہے، انصاف ہے، کوئی فساد اس وجہ سے نہیں ہوا کہ لوگوں کو روٹی کپڑا اور کھانا پینا اور چیزیں نہ مل رہی ہوں، میسر نہ ہو رہی ہوں. اور آج اتنے صوبے اور علاقے یہ مینج نہیں کر پاتے ان کے گورنرز، ان کے ایڈمنسٹریٹرز، اور وہاں پہ کوئی رائٹس ہو رہے ہیں، کہیں فساد ہو رہے ہیں، کہیں چوری ڈاکہ قتل کا عالم. یہ ہے کہ لوگ اپنے پیسے موبائل فون ہاتھ میں لے کے باہر نہیں جا سکتے. کراچی کا تو بیڑا ہی غرق کرا کے رکھ دیا ان لوگوں نے، کیونکہ جو گینگسٹرز ہیں وہی سارے کے سارے حکومت میں بھی شامل ہے. تو جب پورے ملک میں امن و امان کا یہ عالم ہے، صوبے ایک ڈسٹرکٹ کا یہ حساب نہیں دے سکتے وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور ملک کی کیا بات، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو خلافت راشدہ کے دور میں قائم ہے، یہ مثال جب ہم بات کر، اور جوڈیشری کا عالم یہ ہے کہ خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذرہ گم کر بیٹھتے ہیں، بیٹل آرمر، وہ یہودی کے پاس نکلتی، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے چوری کر لی ہے، آپ چاہیں 2 سپاہی بھیجیں واپس منگوا لیں. نو، خلیفہ وقت عدالت میں جاتے ہیں. He adopts the procedure. He adopts the procedure. رول آف لا کی بات ہے. رول آف لا. آپ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے.
خلیفہ وقت یہودی کے آگے کیس ہار جاتے ہیں. کائنات پہ کوئی مثال دے سکتا ہے انصاف اس سے بڑے انصاف کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور جج آپ کی عزت میں کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تم نے زیادتی کی. جج سے کہتے ہیں تم نے زیادتی کی کہ تم نے مجھے پرائرٹی دے دی, تم بائیس اپروچ دکھا دی. صحیح. اور جب یہ انصاف ہوتا ہے تو حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میں جج تھا, قاضی تھا, اور ایک مہینہ گزر جاتا تھا میرے پاس مقدمات نہیں آتے تھے.